قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خالق لم يزل نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اور تحقیق ہم نے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں ایک ایسے مرد کلندر کی روایات بیان کردہ روایات کا سہارا لوں گا کہ جس نے کھوٹ کو کھرے کو کھوٹے سے جدا کر دیا، دودھ کو پانی سے جدا کر دیا۔ ہر اصل کی نقل ہوتی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث منظر عام پہ آئیں تو وہاں کچھ شر پسند عناصر وضاعین حدیث انہوں نے من گھڑت حدیثیں لکھ کر وضع کر کے انہیں حضور کی جانب منسوب کر دیا، اور آج علماء بعض اوقات حدیث بیان کرتے ہوئے تحقیق اور احتیاط سے کام نہیں لیتے، وہ ایسی حدیث بعض اوقات بیان کر جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، موضوع ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے۔ تو جب حدیث میں کھوٹ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد قلندر پیدا کیے جنہوں نے دودھ اور پانی کو جدا کر دیا۔ جب بھی تم موضوع حدیث کی چھانٹی کرنے والے بندوں کا نام سنو، ان میں سر فہرست جلال الدین سیوطی کا نام آئے گا اور ملا علی قاری کا نام آئے گا۔ موضوعات کبیر، موضوعات صغیر، الحاوی للفتاوی، یہ ان کی تصانیف ہیں جنہوں نے اس کے اندر احادیث کی ایسی احادیث جو من گھڑت ہے، موضوع ہے، ان کو علیحدہ کر دیا، ان کی چھانٹی کر دی۔ اب جس بندے نے دودھ سے پانی کو علیحدہ کیا ہو، کیا وہ دودھ کے اندر پانی ملائے گا؟ جس نے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کیا ہو، کیا وہ کھوٹ ملائے گا؟ اور پھر یہ مرد قلندر ایسا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انداز میں مدح سرائی فرمائی اور آپ کی سیرت، آپ کے خصائص کو اس انداز میں بیان کیا کہ اپنی زندگی کے اندر بدوہا کے مکھڑا کی 72 بار زیارت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ 72 بار مصطفیٰ جان رحمت نے جاگتے ہوئے انہیں شربت دیدار پلایا ہے، جاگتے ہوئے۔ اور جو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لے جاگتے ہوئے، تو عبدالعزیز دباغ مصری فرماتے ہیں وہ 2999 ولایت کے درجے طے کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی پیش کردہ روایت، انہوں نے وہ روایت بہقی کے حوالے سے نقل کی، طبرانی کے اندر وہ روایت موجود ہے، ابو نعیم ابن عساکر نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ عن عثمان ابن ابی العاص قال حدثتنی امی انہا شہدت ولادت آمنہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ ولدتہ۔ عثمان بن ابو العاص کی والدہ کہتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو میں موجود تھی، پاس موجود تھی۔ منظر بیان کرتی ہیں، کیفیت بیان کرتی ہیں کہ اس وقت کیفیت کی کیا تھی۔ فما شیء انظر فی البیت الا نور، میں گھر کے اندر، کمرے کے اندر جس چیز کی طرف دیکھوں مجھے نور ہی نور نظر آئے۔ گھر کے اندر بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر یہ خشت و شجر بھی ہوتے ہیں، حجر بھی ہوتے ہیں، اور یہ پردے وغیرہ کپڑے بھی ہوتے ہیں۔ گویا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں در و دیوار چراغاں بن گئے، حجر و شجر چراغاں بن گئے، گھر کی ہر چیز چراغاں بن گئی، روشنیاں دینے لگے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں
انی لانظر الی النجوم تدنو حتی انی لاقول لیکان علیہ. پھر جب میں نے آسمانی ستاروں کی طرف دیکھا وہ اتنے قریب آ چکے تھے، اتنے قریب آ چکے تھے، حتی انی لاقول لیکان علیہ، مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی مجھ پہ گرنے والے ہیں. اتنے قریب آ گئے. آخر یہ ستارے آسمان کی مسافتوں کو چھوڑ کر آمنہ کی کٹیا میں کیوں آ گئے؟ در مصطفیٰ میں کیا لینے آئے؟ یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. وہ کہتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. آسمانی ستارے آج در مصطفیٰ پہ کیوں آئے ہیں؟ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. صدقہ لینے نور کا. تو حضور کی ولادت کے وقت آسمانی ستارے آئے، نور لے گئے. چاند آیا، نور لے گیا. سورج آیا، نور لے گیا. ان کے ماتھے ہے جان صحرا نور کا. وقت جاگا. کہا جاتا ہے کہ فلاں کے بارے میں آرے ہو گئے، فلاں کا وقت جاگ اٹھا، فلاں کا ستارہ چمک اٹھا. لیکن شب ولادت سورج کا وقت جاگا، چاند کا وقت جاگا اور ستاروں کا ستارہ چمک اٹھا. وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. چاند آیا، نور لے گیا. ستارے آئے، نور لے گئے. سورج آیا، نور لے گیا. حتیٰ کہ نور آیا، نور لے گیا. کہ تو کیوں نہیں جاندا ہو دے درد او بد نصیبہ، تو کیوں نہیں جاندا ہو دے درد او بد نصیبہ. ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا محمد. سبحان اللہ. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. لیکان علیہ، مجھے جو لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ پہ گرنے والے ہیں. دیوے بال کے تاریاں ساریاں دے، روشنی لئی سورج نو سجایا رب نے. تمبو ستا آسمانہ دے تان کے تے، بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ دوسری روایت جو کہ ابن سعد نے طبقات کے اندر اس روایت کو نقل کیا، ابن عساکر نے اسے روایت کیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقا حتى ودعته. فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شکم اطہر میں اٹھائے رکھا، لیکن فما وجدت له مشقا، مجھے کوئی تکلیف، کوئی بوجھ، کوئی سکل، کوئی مشقت محسوس نہ ہوئی. فلما فصل منی خرج معه نور، جب حضور مجھ سے جدا ہوئے، خرج معه نور، اس کے ساتھ نور بھی نکلا. ادا لهما بین المشرق والمغرب، اس نور سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے. سبحان اللہ. اور ایک دوسری روایت کا سہارا لیتا ہوں جس کے اندر سیدہ فرماتی ہیں فلما خرج من باطنی، جب حضور میرے بدن سے جدا ہوئے، نظرت الیہ، میں نے آپ کی طرف دیکھا. کشف اللہ عن بصری، اللہ تعالیٰ نے میری نظروں سے انکشاف کر دیا. ابصرت تلک الساعہ، میں نے اس گھڑی مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا. ورأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے 3 جھنڈے دیکھے. علمن فی المشرق، علمن فی المغرب، وعلمن علی ظہر الکعبہ. ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا کعبہ کی چھت کے اوپر. ہم جھنڈے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے جھنڈے کا جو لہرانا اور پھریرا زیادہ سے زیادہ 5 فٹ 10 فٹ، اگر مینار پہ ہو تو زیادہ سے زیادہ 100-200 فٹ تک اس کا پھریرا ہوتا ہے. لیکن حضور کی ولادت کے وقت قدرت الہیہ نے جو جھنڈے لگائے، اعلیٰ حضرت اس کا منظر کیوں بیان کرتے ہیں کہ ان کا پھریرا کتنا بلند تھا، ان کے لہرانے کی بلندی کتنی تھی. روح الامین گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش تا پھریرا، صبح شب ولادت. سبحان اللہ. فرماتی ہیں میں نے اس نور کی روشنی میں مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، مشرق کے اندر جھنڈا لگا ہوا دیکھا، مغرب کے اندر جھنڈا لگا ہوا دیکھا، کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگا ہوا دیکھا. اور حتیٰ کہ فرماتی ہیں اضاءت لہ قصور الشام واسواقها ورأیت
آناق الابل ببصرہ، میں نے حضور کے نور کی اس روشنی میں شام کو دیکھا، شام کے بازاروں کو دیکھا، شام کے محلات کو دیکھا، رأیت آناق الابل ببصرہ، حتیٰ کہ میں نے بصرہ کے اندر پھرنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ جس نور کی روشنی میں شام دیکھا جا رہا ہے، جس نور کی روشنی میں مشرق دیکھا جا رہا ہے، مغرب دیکھا جا رہا ہے، جس نور کی روشنی میں شام کے بازاروں کو، اس کے محلات کو دیکھا جا رہا ہے، جس نور کی روشنی میں بصرہ کے اندر پھرنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس نور کی اپنی قوت بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تیرے احکام نے ختم رسول ساکت زبان کر دی، گر نہ ہوتا طفل منہ پر تو بتلاتے کہ تو کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نور کی اپنی قوت بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ اسے علامہ سیوطی نے اور علامہ فخر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت بصارت کا عالم کیا تھا۔ حضور نے فرمایا اقیموا صفوفکم وتراصوا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، فإن یراکم من وراء ظہری، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھ لیتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ خصائص کے اندر ذکر کی گئی ہے، انی اراکم الی ما ورائی کما اراکم الی ما بین یدی، میں اپنے پیچھے اتنا دیکھتا ہوں جتنا اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور سامنے کتنا دیکھتے ہیں۔ روایت کو نقل کیا ہے فخر رازی نے، ذریت للارض فاریت مشارقها ومغاربها، میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی، میں نے اس کے مشرق کو دیکھا، میں نے اس کے مغرب کو دیکھا۔ یعنی حضور کے سامنے، آپ کی سامنے قوت بصارت کا عالم یہ ہے کہ زمین ہی لپٹ کر، زمین ہی سمٹ کر آپ کے سامنے کر دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کے مشرق کو دیکھا، اس کے مغرب کو دیکھا، مشارق کو دیکھا، مغارب کو دیکھا۔ وہ زمین جو آپ کے سامنے لپیٹ دی گئی ہے، اسی زمین پہ براعظم ایشیا بھی واقع ہے۔ وہ زمین جو آپ کے سامنے لپیٹ دی گئی ہے، اسی زمین پہ ملک پاکستان بھی واقع ہے، جسے آپ یوں دیکھ رہے ہیں جیسے آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی زمین پہ یہ شہر سرائے عالمگیر بھی واقع ہے، جسے آپ یوں دیکھ رہے ہیں جیسے آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی زمین پہ یہ مسجد بھی واقع ہے، جسے مصطفیٰ یوں دیکھ رہے ہیں جسے جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ضرور آپ کا محفل میں جلوہ گر ہوگے، بس تم سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ۔ اپنے ذہنوں کا زاویہ یہ رکھا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم بیٹھ کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ دم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ ضرور آپ کا محفل میں جلوہ گر ہوں گے، بس تم سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے۔ فرماتی ہیں اب اس روایت کو ابو نعیم نے نقل کیا عمر بن ابی قتیبہ سے، سمیت ابھی عمر بن قتیبہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سنا، کانا من اوعیۃ العلم، علم کو محفوظ کرنے والا تھا، ہر بات کو محفوظ کرنے والا تھا۔ قال لما حضرت ولادت آمنہ قال اللہ لملائکتہ افتحوا ابواب السماء، فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا، اللہ نے فرشتوں کو کہا افتحوا ابواب السماء، آسمانوں کے بوئے کھول دو، کلیہا، سارے کے سارے دروازے کھول دو، وابواب الجنان کلیہا، سب جنتوں کے دروازے کھول دو، وامر اللہ الملائکہ بالحضور، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سارے فرشتے آ جاؤ۔ ہم حضور کی محفل کا اعلان کرتے ہیں، جب بھی آ جاتے ہیں، چودھری بھی آ جاتے ہیں، ہر برادری سے تعلق رکھنے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہی سہانا منظر ہوگا جب حضور کی ولادت کا ویلا ہوگا، قدرت الہیہ یہ اعلان فرما رہی ہوگی کہ اے جبرائیل تو بھی آ جا، میکائیل تو بھی آ جا، اسرافیل تو بھی آ جا، لم یبق ملک الا حضر،
کوئی فرشتہ بھی نہ بچا، سارے کے سارے ہی آ گئے۔ سبحان اللہ۔ فنازلت تبشر بعضها بعضا، اب وہ زمین پہ اتر تو آئے، اتر کے کرنے کیا لگے؟ تبشر بعضها بعضا، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے، ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے، حتیٰ کہ وحش مرت وحش المشرق الى وحش المغرب بالبشارہ، مشرق کے چرند پرند مغرب کی طرف دوڑے، مغرب والوں کو بشارتیں دینے لگے اور مبارکبادیاں دینے لگے۔ کذالک اہل البحار یبشر بعضهم بعضا، ایسے ہی سمندری مخلوق ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگی، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگی۔ نداء فی الارض و نداء فی السماء، آسمان میں بھی گونج تھی، نداء فی الارض، زمین میں بھی گونج تھی، آسمان میں بھی گونج تھی۔ کیا؟ انی بشروا فقد آل الیوم القاسم، خوشیاں مناؤ، انی بشروا، خوشیاں مناؤ، آمینہ کا لال تشریف لانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان والے خوشیاں منا رہے ہو، فرشتے خوشیاں منا رہے ہو، اور چرند پرند خوشیاں منا رہے ہو، اور سمندر بشارتیں دے رہے ہو، امتی خاموش بیٹھا رہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، سارے مل کے گنگناؤ، کملی والا آ گیا، رحمتاں برتاون والا آ گیا، سب نو سینے لاون والا آ گیا۔ تب شروع بات ہوگا، سارے ایک دوسرے کو بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ جب ایسا موقع ہو، چند بندوں کا ہجوم ہو، قابل دید منظر ہو، تو لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، گردنیں لمبیاں کر کر کے دیکھتے ہیں، دیکھیے تو صحیح کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ جب اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتے سارے آ جاؤ، سب فرشتے آ گئے، ایک دوسرے کو بشارتیں دینے لگے، قابل دید منظر تھا۔ پھر کس کس نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھا، کس کس نے اپنی گردن کو لمبا کر کر کے دیکھا؟ تطاولت جبال دنیا، دنیا کے سارے پہاڑ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ارتفعت البحار، سمندر بھی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگے، بلند ہو گئے، ارتفع، بلند ہو گئے، اور سارے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ فنازلت لم یبقى ملک الا حاضر، کوئی فرشتہ نہیں بچا، سارے آ گئے۔ وَأُخِذَ الشَّيْطَانُ فَغُلَّ 70 غُلًّا أُلْقِيَ مَنْكُوسًا فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ الْخَضْرَاء، جب اتنی گیدرنگ ہو، وہاں سیکورٹی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ایک شہر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو سیکورٹی کے لیے بڑی پرابلم بن جاتی ہے۔ تو حضور کے میلاد میں جو جلسہ فرشتوں نے کیا، اتنا جمگٹھا تھا کہ سارے کے سارے فرشتے آ گئے۔ اب وہاں حفاظت اور سیکورٹی کا کیا انتظام کیا گیا؟ جتنے بھی شر پسند عناصر تھے ان کو پکڑ لیا گیا۔ اُخِذَ الشَّیطان، شیطان کو پکڑا گیا، غُلَّ 70 غُلًّا، اسے 70 بیڑیوں کے اندر جکڑا گیا۔ صرف پکڑا ہی نہیں گیا، صرف جکڑا ہی نہیں گیا، اُلْقِیَ مَنْکُوسًا فِی لُجَّةِ الْبَحْرِ الْخَضْرَاء، اسے بحر خضرا اگر آپ نے دیکھا ہو تو پانی کھڑا اس کے اوپر ایک ہری سی سبز سی تہ بن جاتی ہے، بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، جسے گندا چھپڑ بھی بولتے ہیں۔ القیا، شیطان کو پکڑا گیا، اسے 72 زنجیروں کے اندر جکڑا گیا، گندے چھپڑ کے اندر اسے گوتے دیے گئے۔ القیا فی بحر الخضراء، سبز پانی کے اندر اسے گوتے دیے گئے۔ وَغُلَّتِ الشَّیَاطِینُ، جتنے بھی اس کے چیلے تھے سب کو پکڑ لیا گیا۔ وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ، اب سارے دہشت گرد شر پسند تو پکڑے گئے۔ اس کے بعد أُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے اس دن سورج کو ایک نور عظیم عطا فرما دیا۔ وَأُقِيمَ عَلَى رَأْسِهِ 70,000 حَوْلًا فِي الْهَوَاءِ يَنْتَظِرُونَ وِلَادَةَ مُحَمَّدٍ، سورج کو نور عظیم پہنایا گیا اور 70,000 حوریں ہوا کے اندر، سورج کے سامنے فضا کے اندر کھڑی ہو گئیں۔ یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟
فرشتے بھی آ گئے، 70,000 حوریں بھی آ گئیں. اب یہ کرنے کیا لگے؟ ينتظرون ولادت محمد. سب اس انتظار میں ہے کہ آمنہ کا لال کب تشریف لاتا ہے. سبحان اللہ. وَقَالَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ. اب یہ جلسہ تو ہو گیا، فرشتے جمع ہو گئے، لیکن ہمارا یہ دستور ہے اور یہ دستور ہے ہر محفل کا، ہر جلسے کا، کہ اس کے بعد لنگر بھی ہوتا ہے، تبرک بھی تقسیم کیا جاتا ہے. حضور کی ولادت اور میلاد کے سلسلے میں فرشتوں نے جو جلسہ کیا، اس کے بعد پھر قدرت الہیہ نے لنگر کیا تقسیم کیا. قَالَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِمُحَمَّدٍ. اللہ تعالیٰ نے اس رات، اس پورے سال میں جتنی بھی دنیا کی عورتیں تھیں، سب کو حکم دے دیا کہ وہ بچے جنیں، نرینہ اولاد پیدا کریں. سبحان اللہ. وَاللَّا تَبْقَى شَجَرَةٌ إِلَّا حُمِلَتْ. کوئی بھی درخت جس پر کبھی بھی پھل نہیں آیا تھا، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں حُمِلَتْ، وہ بھی پھلدار بن گیا. سبحان اللہ. وَلَا خَوْفٌ إِلَّا عَادَ أَمْنًا. جو بھی خوف تھا امن و امان کے اندر بدل گیا. اس کا مطلب یہ ہوا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا، آپ کا میلاد آیا تو عورتوں نے نرینہ اولاد پیدا کی اور درخت پھلدار بن گئے، خوف امن میں بدل گیا. جو قحط سالی تھی وہ خوشحالی کے اندر بدل گئی. اس کا مطلب یہ ہوا میلاد مصطفیٰ قحط سالی دور کرتا ہے اور خوشحالی لے کے آتا ہے. کرم نال سیراب تھل ہو گئے، کرم نال سیراب تھل ہو گئے نے، وہ آیا تے کھنڈر محل ہو گئے نے. اساں سہنے دا میلاد کیتا، ساڈے تے مسئلے ہی حل ہو گئے. سبحان اللہ. فلما ولد النبی امتلأت الدنیا کلھا نورا. حضور کی ولادت ہوئی، ساری دنیا نور سے بھر گئی. وتباشرت الملائکہ، فرشتے ایک دوسرے کو بشارات دینے لگے. وضرب فی کل سماء عمود من زبرجد وعمود من یاقوت قد استنار به. اور ہم حضور کی ولادت کی خوشی میں اپنی استطاعت کے مطابق یہ چراغاں کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں. جو کائنات کا مالک ہے اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اپنی کائنات کے اندر، اپنی خدائی کے اندر کیا کیا رنگ بھرے ہوں گے. حتیٰ کہ قد استنارا، قد ضرب فی کل سماء عمود من زبرجد، ہر آسمان پہ زبرجد کے ستون نصب کر دیے گئے. زبرجد یاقوت ہمارے لیے یہ نام ہی سونے کے لائق ہے. بس اس کی قیمت کیا ہے، کتنے قیمتی ہے نہ پوچھئے. زبرجد کے ستون آسمانوں میں نصب کر دیے گئے. وعمود من یاقوت، یاقوت کے عمود آسمانوں میں نصب کر دیے گئے. ہم بھی چراغاں کرتے ہیں، لیکن کرایہ کی چراغاں ہوتی ہے، کرایہ کی بتیاں ہوتی ہیں. 1 رات 2 رات 3 رات، بس اتنی ہی استطاعت ہے، اس کے بعد انہیں اتار لیا جاتا ہے. کیا حضور کی ولادت کی رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ چراغاں کی، کیا اس چراغاں کو اتار لیا گیا؟ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے معراج کی رات آسمان کو دیکھا، کیا اس وقت وہ چراغاں موجود تھی؟ لقد رآہا رسول اللہ لیلۃ الاسریٰ، حضور معراج کی رات خود دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ چراغاں اسی طرح بدستور قائم ہے. سبحان اللہ. وکیل ھذا ما ضرب لک استبشارا. یا رسول اللہ، یہ چراغاں، یہ زبرجد کے ستون، یہ یاقوت کے ستون استبشارا لولادتک، یہ آپ کی ولادت کی خوشی میں نصب کیے گئے ہیں. مہکی مہکی فضا سی صبح ویلے بدلی نور دی نور برسا رہی سی. خوشیاں دا سما سی ہر پاسے، رحمت رب دی لڈیاں پا رہی سی. قد انبت اللہ لیلۃ ولد علی شاطئ نہر الکوثر 70,000 شجرہ من المسک الازفر جعلت ثمارها بخور اہل الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے نہر کوثر پہ شجرکاری فرمائی. 70,000 مشک اظفر کے درخت لگائے گئے. وہ درخت 70,000، اس کا کھانا کون کھائیں گے؟
آج ہم بھی لنگر وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں، لیکن ایک بار لینے کے بعد جو دوبارہ ہاتھ پھیلاتا ہے اسے ہاتھ دکھایا جاتا ہے۔ لیکن حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے نہر کوثر پہ جو درخت لگائے، 70,000 درخت تھے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیوں کا ناشتہ بن گئے۔ وقول اہل الجنہ، جنتی ہمیشہ ان درختوں سے ناشتہ کیا کریں گے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا مانگو، جس طرح آج ہم بیٹھ کر مصطفیٰ کی آمد کا میلاد ان کا ذکر کر رہے ہیں، یا اللہ وہ وقت بھی آ جائے کہ ہم جنت میں بیٹھ کر اس مشک اظفر کا اکٹھے ناشتہ کریں۔ گج کے آئے ہاں گج کے جاواں گے، سج کے آئے ہاں سج کے جاواں گے، آقا دی محفل اندر خالی آئے ساں رج کے جاواں گے۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی کوئی بندہ یہ فکر نہ لے جائے کہ ہم سال بعد میلاد کر لیں، بس ٹینشن فری، کوئی فکر نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی شریعت کا نصاب ہے وہ ہم سے ماوراء ہے، یہ فکر کوئی بھی نہ لے کے جائے، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو، اور ہمارے دلوں میں ایسا مردہ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا ایسا کرنٹ لگے کہ ہم حضور کی سنت سے، حضور کی سیرت سے پیار کرنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت جس کو بہقی نے نقل کیا، ابن عساکر نے، قال المولود اذا ولد في قریش دفعوه الى نسبة من قریش الى الصبح فطبقنا عليه برما۔ قریش کے اندر یہ ایک رسم تھی، جیسا کہ ہمارے اندر مختلف رسوم ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے یا کہ نہیں، بے شمار ایسی رسوم، بیہودہ رسوم، لیکن برادری میں ناک رکھنے کے لیے ہمیں ان پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو قریش کے اندر یہ رسم تھی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اسے ہنڈیا کے نیچے یا پھر ٹوکرے کے نیچے اسے رکھا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، دفعہ عبد المطلب الی نسوۃ، حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، عورتوں کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اپنی رسم ادا کر لیں اور جو وہ کرنا چاہتی ہیں کر لیں۔ جب ان عورتوں نے حضور کو رات کے وقت اوپر ٹوکرا رکھا اور صبح کے وقت آئیں، دیکھا کہ ٹوکرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ شاخصاً ببصرہ الی السماء، حضور اپنی نظریں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ عورتیں حضرت عبد المطلب کے پاس آئیں، عرض کرنے لگی، فَأَتَاهُنَّ عَبْدُ الْمُطَّلِبْ فَقُلْنَا لَهُ مَا رَأَيْنَا مَوْلُودًا مِثْلَهُ، ہم نے اس جیسا کبھی کوئی بچہ نہیں دیکھا۔ وَجَدْنَاهُ قَدْ انْفَلَقَتْ عَنْهُ بُرْمَةٌ، وہ ٹوکرا ہم نے اس کے اوپر رکھا، اس کے جو ٹکڑے ہو گئے۔ وَجَدْنَاهُ مَفْتُوحًا عَيْنَيْهِ شَاخِصًا بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ہم نے ان کی نظر کو دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، احفظنه فإني أرجو أن يصيب خيرا، اسے محفوظ کر لو، مجھے امید ہے کہ یہ خیر پائیں گے۔ احفظنه، اے عورتوں، اے رسم کو پورا کرنے والی عورتوں، اسے محفوظ کر لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہ پوتا رسمیں توڑنے آیا ہے، یہ ٹوکرے توڑنے آیا ہے اور دلوں کو جوڑنے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو زمین پہ کھڑے ہو کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، یہ ٹوکرا اس کے آگے کیا چیز ہے۔ حضور اس دنیا کے اندر رسمیں وغیرہ توڑنے آئے اور دلوں کو جوڑنے آئے، اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل ایسے اناد، ایسے بغض کے اندر بھرے ہوئے ہیں کہ ہم پنجابی ہونے کی بنیاد پر، سندھی اور بلوچی ہونے کی بنیاد پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اموال کو، ایک دوسرے کے املاک کو جلائے جا رہے ہیں۔ اے مسلمان، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری محبتوں کا تو یہ عالم تھا، تمہاری وحدت کا تو یہ عالم تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ لیکن ہم مہاجر ہو کر، پنجابی، سندھی، کشمیری ہو کر
ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آئیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے کہ مہاجر کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہماری پہچان سندھی ہونا نہیں، ہماری پہچان بلوچی پنجابی ہونا نہیں، پٹھان ہونا نہیں، ہماری پہچان کشمیری ہونا نہیں، بلکہ ہماری پہچان مصطفیٰ کا غلام ہونا ہے۔ یہی شناخت نامہ دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں، حشر میں، جنت میں بھی یہی شناخت نامہ کام آئے گا۔ فلا عشق محمد میں ہوا ہوں، کیا سمجھتے ہو حیات دائمی لے کے میں جیا ہوں۔ جس کے پاس یہ شناخت کا نامہ ہوگا وہ پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا حیات دائمی لے کے میں جیا ہوں، کیا سمجھتے ہو۔ قبر میں فرشتے پوچھے من ربو کا ما دینو کا حافظ، تو کہہ دینا غلام مصطفیٰ ہوں، کیا سمجھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی رابض الجنہ لمن ترک المراء وببیت فی وسط الجنہ لمن حسن خلقہ۔ فرمایا کہ میں ایسے بندے کا ضامن ہوں کہ جو لڑائی کو چھوڑ دے، جھگڑے کو چھوڑ دے، فی وسط الجنہ جنت کے درمیان میں گھر دینے کا ضامن ہوں۔ حشر کے دن جس وقت دوزخ سے سرخ سرخ انگارے اونٹوں کی مانند مخلوق خدا کو ڈرا رہے ہوں گے، زمین تپش کر تپ کر تانبے کی مثل ہو چکی ہوگی اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ اگر ایسے میں کسی کو مدینے سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مل جائے اور حضور سے جنت کی ضمانت دے دیں تو اسے اور کیا چاہیے۔ حشر میں اعمال نامہ جدو کھول ہوگے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانا، جو جو بولے یا منہ تھی بول ہوگے، آسان میرے حضور دے پہ رہنا، جدو عملہ دا تکڑی تھی توڑ ہوگے، رفیق رب نے اس نو کی پوچھنا جنہ بیٹھا محمد دے کوڑ ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ذالک ابوہ عبداللہ وهو في بطن امه فقالت الملائکہ الہنا وسیدنا بقی نبیک هذا یتیما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن گھر میں تھے کہ حضرت عبداللہ وفات پا گئے۔ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی الہنا وسیدنا، اے پروردگار عالم تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ یہ مسئلہ سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس انداز میں بیان کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو کسی دائی نے آپ کو قبول نہیں کیا۔ حلیمہ کو ترس آ گیا، اس نے ترس کھا کے حضور کو قبول کر لیا۔ اس انداز میں شان بیان کرنا کہ حضور کی شخصیت قابل رحم بن جائے، قابل ترس بن جائے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یوں شان بیان نہ کرو کہ حضور یتیم تھے، دائی حلیمہ کو ترس آ گیا، بلکہ شان یوں بیان کرو کہ جس نو حاصل کرن دی خاطر پیا مکے وچ دعائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں۔ جب فرشتوں نے کہا الہنا و سیدنا، اے پروردگار عالم تیرا نبی یتیم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری۔ فرمایا اے میرے فرشتوں میرے حبیب کو یتیم مت کہو، انا ولی و حافظ و نصیر، میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا حافظ ہوں، میں اس کا نصیر ہوں، میں اس کا مددگار ہوں۔ اس کی جھلک دیکھنی ہو تو سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھو کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم کفر کو للکارا، قل یا ایھا الکافرون، او کافرو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا۔ ایک بندہ اگر مخالف ہو تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، لیکن حضور نے عالم کفر کو للکارا تو حضور کے دل ناز کے اندر ذرا خوف کا پیدا ہو جانا عین ممکن تھا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، پیارے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نصرت آنے والی ہے، فتح آنے والی ہے، کامیابی آنے والی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی نوید سنو، کسی چیز کی بشارت سنو، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے یہاں کوئی بشارت دے کہ مٹھائی آنے والی ہے، آپ بے چین ہو جاؤ گے، بے قرار ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ پیارے حبیب نصرت آنے والی ہے، کامیابی آنے والی ہے اور فتح آنے والی ہے، حضور نے فرمایا الرحیل الرحیل الرحیل، کس وقت موقع آئے ہم روم فتح کرنے کے لیے نکلے، کس وقت موقع آئے ہم شام فتح کرنے کے لیے نکلے، کس وقت موقع آئے ہم ایران فتح کرنے کے لیے نکلے۔ فرمایا زبیت لکل ارض، پیارے حبیب آپ کو زمین کے کسی خطے کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبیت لکل ارض، زمین آپ کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، زمین آپ کے لیے سمیٹ دی گئی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا آپ کو روم کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روم چل کے آپ کے قدموں میں آئے گا۔ آپ کو ایران کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایران چل کے آپ کے قدموں کی طرف آئے گا۔ آپ کو زمین کے کسی مکان کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین کا وہ مکان چل کے آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اگر بڑھنا ہے تو مکان کی طرف نہیں، لا مکان کی طرف بڑھیے۔ سبحان اللہ۔ اگر بڑھنا ہے تو سمت فضل اللہ کی طرف بڑھیے، اگر بڑھنا ہے تو قاب قوسین او ادنیٰ کی طرف بڑھیے۔ بڑھ اے محمد کریم ہو احمد، قریبا سرور نمج، وہ نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جوش لم ترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ بڑھنا ہے تو مکان کی طرف نہیں، لا مکان کی طرف بڑھیے۔ جیسا کہ غریبوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح یوں آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمر الاغنیاء بالدہایا لیتخذ المطایا، میں حکم دیتا ہوں غنیوں کو کہ وہ قربانی کریں تاکہ یہ قربانی میدان محشر کو ان کی سواری بن جائے اور یہ انہیں جنت میں لے جائے۔ یا اللہ جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، جن کے پاس قربانی نہیں، جنہوں نے کوئی جانور ذبح نہیں کیا ہوگا، وہ جنت کی طرف کیسے جائیں گے؟ امیر تو جنت میں چلے جائیں گے اپنی سواریوں پہ چڑھ کے، تو غریب جنت کی طرف کیسے جائیں گے؟ فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میری جنت چل کے غریبوں کے پاس آ جائے گی۔ بَأَتَاتُمْ شَاہَتُمْ مُخْتَارَتُمْ، بے نوا ہم زار ہم لاچار ہم، تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نامقبول ہر بازار ہم۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کی پیدائش لم یکن شیئا مذکورا، بلکہ اعلان اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ گھٹیا جنس کوئی مول نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کہا اے میری رحمت ان بندوں کو خرید لے، ان کی خریدار بن جا۔ یا اللہ جنس گھٹیا ہے، بازار میں نہیں چلے گی، فرمایا گھٹیا جنس کی طرف نہ دیکھ، بازار میں نہیں چلتی تو نہ چلے، جنس گھٹیا صحیح لیکن ان کی پیشانی پہ لیبل تو دیکھ، مصطفیٰ کا غلام ہے، خرید لے۔ اللہ کی رحمت غلامی مصطفیٰ کا لیبل دیکھ کر ہماری خریدار بن گئی۔ تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نامقبول ہر بازار ہم۔ انا ولیش و حافظ و نصیر، میں اپنے حبیب کا ولی بھی ہوں، اس کا حافظ بھی ہوں، اس کا نصیر بھی ہوں۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے قال لی فی المنام، خواب کے اندر میرے پاس کوئی آنے والا آیا، اس نے یہ کہا یا آمینہ انک قد حملت بخیر العالمین طرا فَإِذَا وَلِدْتِهِ فَسُمِّيهِ مُحَمَّدًا، کہتی ہے میرے پاس کوئی آنے والا آیا، اس نے کہا اے آمینہ مبارک ہو تجھے، ترا خوشخبری ہو بخیر العالمین کہ تیرے بطن میں عالمین میں سے سب سے بہتر تشریف لے آئے ہیں۔ فَسُمِّي فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسُمِّيهِ مُحَمَّدًا، جس وقت انہیں جنے ان کا نام محمد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ولادت سے پہلے ہی آپ کا نام تجویز فرمایا۔
جس کو ایک دوسرے مقام پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضور کی عمر 7 دن کی ہوئی، آپ نے حضور کی جانب سے عقیقہ کیا، مہنہ ذبح کیا، جس کے اندر تمام قریشیوں کو، تمام برادری کو دعوت دی۔ سارے آ گئے۔ دعوت کھانے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد جیسے کہ دستور ہوتا ہے، گپ شپ کا دور دورہ ہوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد تو قریشی اب گپ شپ لگانے لگے، کہنے لگے یا عبد المطلب ما سمیتہ، پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ قال سمیتہ محمد، حضرت عبد المطلب فرمانے لگے میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا۔ قالوا ہمارا وقت بہی ان اسماء اہل بیتک، اے عبد المطلب اپنے برادری کے نام پہ نام رکھتا، اپنے آبا و اجداد کے نام پہ نام رکھتا، اپنے قبیلے اور قریش کے نام پہ نام رکھتا، عرب کے ناموں پہ نام رکھتا۔ تو نے ایسا نام رکھ دیا، نہ عرب کا نام ہے، نہ برادری کا نام ہے، نہ قبیلے میں سے کسی ایک کا نام ہے۔ ما رغبت بہ، کس چیز نے تجھے ابھارا اس چیز پر کہ تو ان کا نام محمد رکھے؟ حضرت عبد المطلب نے جو جواب دیا، فرماتے ہیں اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض، میں نے ان کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل ہے کہ آسمان والا خدا آسمانوں میں ان کی حمد بیان کرے اور زمین والے زمین پہ پکار رہے ہوں کہ مکھ چند بدر شاشانی مکھ چمک دلات نورانی، زمین والے زمین پہ حمد بیان کر رہے ہوں، آسمان والے آسمان پہ ان کی حمد بیان کر رہے ہوں۔ فلما خرج من باطنی نظرت الیہ فاذا انا بہ ساجدا، فرماتے ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بدن اطہر سے جدا ہوئے، فاذا انا بہ ساجدا، جب میں نے ان کی طرف دیکھا وہ تو اپنی نظروں کو، وہ تو سجدے کے اندر سر رکھے ہوئے ہیں۔ قد رفع اصبعیہ کالمتضرع المبتہل، اور آپ نے پھر اپنی انگلیوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، کالمتضرع المبتہل، یوں کہ جیسے کوئی گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، جیسے کوئی چیخ کے دعا مانگتا ہے۔ آپ نے ولادت کے وقت سر سجدے کے اندر رکھا اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، کالمتضرع المبتہل، جیسے کہ کوئی گڑ گڑانے والا، چیخو پکار کرنے والا دعا مانگتا ہے۔ ولادت ہو دیا سونے میں سر سجدے بچ رکھیا، گناہگار میں چین آیا، خطاواں مسکرا پیا۔ کالمتضرع المبتہل، آپ گڑ گڑا کے گویا دعا مانگ رہے ہیں۔ تو امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام۔ کبھی سوچا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے اس وقت بھی نہیں بھولے جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، جب اس دنیا سے جانے لگے اس وقت بھی تجھے نہ بھولے، غار حرا میں بھی تجھے نہ بھولے، غار ثور میں بھی تجھے نہ بھولے، عرش معلیٰ میں پہنچے پھر بھی تجھے نہ بھولے، اور میدان محشر میں بھی تجھے نہیں بھولیں گے۔ بلکہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مقام فنا فی اللہ ایک مقام ہے جس میں جو پہنچتا ہے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے، اپنا نام نہیں لیتا، وہ کسی دوسرے کا نام لیتا ہے۔ جیسے منصور حلاج اس مقام پہ پہنچے، انہوں نے اپنا نام نہیں لیا بلکہ کہنے لگے انا الحق، انا الحق، میں خدا۔ اور ایسے ہی ابو سعید بایزید بستامی جب اس مقام پہ پہنچے تو وہ کہنے لگے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میں سبحان ہوں، میری شان کتنی بلند بالا ہے۔ ابو سعید خراز جب اس مقام پہ پہنچے وہ کہنے لگے لیس فی الجبہ غیر اللہ، اس لباس کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مقام فنائیت وہ مقام ہے جس پہ پہنچ کے بندہ اپنی ذات کو بھول جاتا ہے، وہ پھر کسی اور کا نام لیتا ہے۔ تو جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام فنائیت کا اظہار فرمائیں گے تو آپ انا الحق نہیں کہیں گے،
آپ لیس فی الجبہ غیر اللہ نہیں کہیں گے، آپ سبحانی سبحانی نہیں کہیں گے، بلکہ آپ جس وقت اس مقام کا اظہار فرمائیں گے اس وقت انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور مصطفیٰ امتی 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 کہہ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، نماز سے غفلت کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ کہتے ہیں کہ ویل اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات کے اندر ذکر کیا ویل کا، ہلاکت، جیسے ویل لکل ہمازہ، ایسے ہی فویل للمطففین، ویل کا ذکر متعدد مقامات پر قرآن مجید کے اندر کیا گیا۔ یعنی میدان محشر کو کافر بھی ویلی 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 کہہ رہا ہوگا، یعنی جہنم کے اندر کوئی جس گناہ کی پاداش میں گیا ہوگا وہ اس گناہ کو یاد کرے گا اور ویلی ویلی کہے گا، جیسے کافر کہہ رہا ہوگا ویلی من ترک ایمان، ایمان میں نہیں لایا، ویلی میں ہلاک ہو گیا، ویلی۔ ایسے ہی منافق کہہ رہا ہوگا ویلی ویلی، اور جو نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے وہ کہہ رہا ہوگا ویلی من ترک الصلاۃ، جو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے وہ کہہ رہا ہوگا ویلی من ترک الزکات، یعنی کافر بھی میدان محشر کو ویلی ویلی کہہ رہے ہوں گے، منافق بھی ویلی ویلی کہہ رہے ہوں گے، اور فاسق بھی ویلی ویلی کہہ رہے ہوں گے، فاجر بھی ویلی ویلی کہہ رہے ہوں گے، انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، مصطفیٰ امتی 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 کہہ رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ امتی امتی کہنے والے آقا، ہم مجرم ہیں آقا ہمیں ساتھ لے لو، ہم مجرم ہیں آقا ہمیں ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ فَإِذَا أَنَا بِهِ سَاجِدًا قَدْ رَفَعَ إِصْبَعَيْهِ كَالْمُتَضَرِّعِ الْمُبْتَهِلِ، آپ اپنی نظروں کو یوں آسمانوں کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں، آپ اپنی انگلیوں کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر یوں دعا کر رہے ہیں جیسے کوئی گر گڑا کے دعا مانگ رہا ہو۔ اب آخری روایت ذکر کرتا ہوں جو کہ بے شمار کتب احادیث کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس کے عجب نظارے ہو گئے۔ اس روایت کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثلکم و مثل من قبلکم کمثل رجل استاجر اجیرا، فرمایا اے میری امتیوں تمہاری مثال تم سے پہلے لوگوں کی مثال اس بندے کی طرح ہے من استاجر اجیرا، جو ایک مزدور ہائر کرتا ہے اور وہ ندا دیتا ہے من یعمل من الفجر الى الظہر، کون ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے، فاملت الیہود بقراءت، اجرت اسے ایک قرات ملے گی، معاوضہ اسے ایک قرات ملے گا، فاملت الیہود، یہودی سارے راضی ہو گئے، انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ دوبارہ اس نے ندا دی من یعمل من الظہر الی العصر، کون ہے جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے، فاملت النصارى، نصرانی راضی ہو گئے، ایک قرات سے انہیں اجرت ملے گی، نصرانی راضی ہو گئے، انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا شروع کر دی۔ دوبارہ اس ندا دینے والے نے ندا دی من یعمل من العصر الی المغرب، کون ہے جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے، بقراءتین، اجرت اسے ڈبل ملے گی، دو قرات اسے اجرت ملے گی، فعملتم انتم، تو تم نے کام کیا، تم نے اجرت کی، تم نے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ غضبت الیہود والنصارى، یہودی غضبناک ہو گئے، نصرانی غضبناک ہو گئے، کہنے لگے یا اللہ ہم اتنا لمبا کام کریں، اتنی زیادہ محنت کریں اور مزدوری ہمیں سنگل ملے، اور ادھر محمد کے امتی ہیں عصر سے لے کر مغرب تک کام کریں انہیں اجرت ڈبل مل رہی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا حل نقص من اجورکم شیئا، کیا میں نے تمہاری اجرتوں میں سے کچھ کمی کی ہے، کیا تمہارے معاوضے میں کچھ کم کیا ہے، لا واللہ، یا اللہ کمی تو نہیں کی، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ محمد کے امتی ہم فجر سے لے کر ظہر تک کام کریں ہمیں سنگل اجرت ملے، ظہر سے لے کر عصر تک کام کریں ہمیں سنگل اجرت ملے، لیکن محمد کے امتی ہیں وہ تھوڑا سا کام کریں
انہیں کسی کو ڈبل اجرت ملتی ہے، کسی کو 7 گنا اجرت ملتی ہے، کسی کو 25 گنا ملتی ہے، کسی کو 27 گنا ملتی ہے، کسی کو 70 گنا ملتی ہے، کسی کو 700 گنا ملتی ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، او یہودیوں میرے محبوب کے امتیوں کو اتنا معاوضہ اس لیے دیا جا رہا ہے والعصر کہ اب محبوب کا زمانہ آ چکا ہے، محبوب کے زمانے میں مزدوری کا ریٹ بڑھ چکا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ چکا ہے، اب نیکیاں کمانے کا سیزن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ باعتاتم تم کرم سے مشتری ہر عیب کے، جن سے نامقبول ہر بازار ہیں۔ اگر اس قدر کہ رحمت الہیہ اپنے جوبن پہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں انی لأکرہ ان ارا احدکم فارغا سبحلا لا فی عمل دنیا ولا فی عمل آخرہ۔ فرمایا مجھے وہ بندہ انتہائی ناپسند ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، نہ کوئی دنیا کا دھندا کر رہا ہو اور نہ وہ آخرت کا دھندا کر رہا ہو۔ ایسے ہی بندے کو اللہ تعالی نے فرمایا ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو میرے محبوب کی امتیوں محبوب کا زمانہ آ گیا ہے، میری رحمت کا دریا جوش میں ہے، اس کے باوجود بھی جو کوئی دھندا نہ کرے ان الانسان لفی خسر، ایسا بندہ تو خسارے کے اندر ہے، ایسا بندہ تو گھاٹے کے اندر ہے۔ کرم بن کے سونا یہ آیا نہ ہوں گا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوں گا، سانو گناہاں دی دب ساڑ دین دی جی آقا دی رحمت دسایا نہ ہوں گا۔ بارگاہ خداوندی کے اندر دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اور آپ کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، روز محشر ہے ان کی زیارت کا دن، ایسی روزے قیامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گلشن
الفاظ سے روشن فرما آمین ہمارے دلوں کو محبت رسول کی روشن فرما آمین ان بچوں کو، ان بوڑھوں کو، ان نوجوانوں کو، ہم سب کو صورت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا آمین 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا آمین السلام کی صحیح محبت نصیب فرما آمین محبت کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا آمین حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا آمین اہل سنت والجماعت کے جتنے علماء ہیں، طلباء ہیں، معلمین ہیں، مدرسین ہیں، مقررین ہیں، یا الہ العالمین ان کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا آمین کے علم اور عمل میں برکتیں عطا آمین ملک پاکستان کی حفاظت کرنا آمین اندرونی اور بیرونی سازشوں سے نجات آمین حضور علیہ السلام کی ساری امت پر اپنا فضل اور اپنا رحم آمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں لنگر شریف یہیں پر آپ کو بیٹھے ہوئے ملے گا انتظامیہ سے گزارش ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا تو حضرات تشریف رکھتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھتے ہیں